كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تعيشون تموتون وكما تموتون توعدون. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کلام کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کے مرحلے سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیابی پہ پہنچ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی وقت نہیں ہے، جانے والا ہو رہا ہے، اس کو بھی یہی ہوتا ہے ذہن میں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ ہمارے حسین آباد کے اندر ایک دوست ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی لگا کے، چھٹی کا دن تھا، تو میں وہاں سے سبزی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ اس دوست نے کہا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے تھوڑی دیر میں۔ میں نے کہا میں سبزی لے کے آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ 5 منٹ لگے ہوں گے سبزی لے کے، میں اس دکان سے گزرا تو وہ نہیں تھے۔ میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ جیسے ہی گئے آپ نے سبزی کا کہا دور سے کہ میں آ رہا ہوں، اس سے 1-2 منٹ بعد ہی ان کو اٹیک ہوا، سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ یہ ہے زندگی۔ جوان 40 سال کی عمر، تو یوں بھی انسان چل دیتا ہے، اچانک آئے گی وہ۔ فَوَقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ عنقریب تمہیں آپ پکڑے گی، وہ پالے گی تمہیں، تو کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم پہاڑوں میں مکان بنا کر رہ جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ تو ہر ایک دنیا میں کوئی مذہب بھی، حتیٰ کہ دہریہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، جتنے بھی کفار ہیں۔ تو مسلمان کفار بھی، دہریہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ موت آئے گی۔ تو جب موت آنی ہی ہے اور یہ ہم پہ آشکارا ہے کہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اور اس کا وقت بھی متعین نہیں، ہمیں نہیں پتا، وقت متعین ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے ذہن میں متعین کہ کب ہے ہمیں نہیں پتا۔ 5 منٹ بعد آنے والی ہے، 5 مہینے بعد آنے والی ہے، 5 سال بعد آئے گی، مجھے نہیں پتا، آپ میں کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے یہ مخفی رکھا ہے اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر۔
اس کا وقت کسی کو نہیں پتا. تو زندگی فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسے اٹھنا. کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے. کما تموتون تبعثون، اور جیسے مرو گے ویسے ہی قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزری، اللہ اللہ میں زندگی گزری، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں، اس کو پھیلانے میں زندگی گزری، تو ویسے ہی پھل پائیں گے. زندگی تو فسق و فجور میں گزر جائے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہوں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن تیری زندگی واقعے میں تو نے اللہ والوں کی طرح بنائی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں 2 دن سے اجتماع میں، میں نے اپنی زندگی کا رخ موڑنے کا ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ زندگی اپنانی ہے، اللہ کے احکامات والی زندگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے والی زندگی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، جن سے منع فرما دیں ان سے رک جاؤ، اس میں ہلاکت چھپی ہوئی ہے. پھر انسان جب اس چیز کو لیتا ہے، اسی کے مطابق زندگی بناتا ہے، اس میں پھر بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، اس کو وہ جھیل لیتا ہے. بڑے بڑے فاقے آ جائیں، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ متزلزل نہیں ہوتا، اس کے قدم جمے ہوئے ہوتے ہیں، استقامت پکڑے ہوئے ہوتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر اس سے جم گئے، استقامت اختیار کر لی، اب کوئی چیز کو متزلزل نہیں کر سکتی، وہ جمع ہوا ہوگا، وہ ہلے گا نہیں. ایک اللہ کا یقین دل میں اترا ہوا ہو. رائبن کے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 گھنٹے بیان فجر کے بعد فرماتے تھے رائبن کے اندر. ایک ساتھی نے گننا شروع کیا تسبیح لے کے کہ کتنی دفعہ بولتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کو مقصود بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ. اللہ اللہ کے جملے، اللہ کی ذات پاک کے یقین کے جملے کتنے گنا تو 3 گھنٹے کے اندر 300 مرتبہ یہ جملہ بولا ہوگا. اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت. اللہ اترا ہوا تھا اندر، جس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے وہ اوروں کو بھی لگا دیتا ہے. مثل مشہور ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک کے اندر سنگاری لگ گئی، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. راتوں کو نیند نہیں آ رہی، ہمارا کام ہے راتوں کو یاد دل بھر میں رونا، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. نہ شاہی کی تمنا ہے نہ فاقے ہوں پریشاں کن، شب تاریخ میں رونے کی لذت گر خدا دے. اس کیفیت کے ساتھ گھوم رہے تھے.
کہ امت کی اصلاح کا، امت کے لیے تعلق محلہ کا کون سا ذریعہ بہتر رہے گا، سوچ وچار کے بعد، بڑا سوچ وچار کے بعد رو کے اللہ سے مانگا تو اللہ نے یہ کام شرع صدر فرمایا کہ عمومی اصلاح امت کی کیسے ہوگی۔ حالانکہ مدارس کے بھی تھے، خانقاہ سے بھی وابستہ تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کام کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ملک میں گیا، 4-5 جہاز بدل کے بڑے اندر کی طرف 2-3 دن لگ گئے پہنچنے میں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں شاید تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہوگی۔ تو ایک ہال تھا جس میں وہ اپنی نماز کی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں کے لوگوں نے، ہال تھا، مسجد نہیں تھی، باقاعدہ مصلی تھا۔ تو وہاں میں بیان کے لیے بیٹھا تو اس طرف جو ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس میں فضائل اعمال کی کتاب پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کتاب کہاں؟ جماعت آئی تھی پچھلے مہینے، کراچی کی جماعت تھی، وہ ہمیں یہ کتاب دے کے گئے تعلیم کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں الحمدللہ یہاں بھی جماعت پہنچ گئی، ہر جگہ ان کا فیض پہنچا۔ تو جس کے دل میں لگ جاتی ہے وہ اوروں کو بھی لگا دیتا ہے۔ ہمارے شیخ صاحب حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم، دل میں اللہ اللہ کی چنگاری لگی ہوئی، اب دوسروں کو لگاتے چلے جا رہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارے اپنے ہیں۔ مدارس کی ترتیب ہو، دعوت و تبلیغ کی ترتیب سے ہو، اور تصوف کی ترتیب سے، یہ سارے شعبے ہیں دین کے، کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے، اللہ کو پالو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو مقصود بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ سے پکی کامل محبت ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے صرف فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب یہ محبت اندر پیوست ہو جاتی ہے تو پھر وہ جدا نہیں ہوتی، پھر راتوں کو اللہ کی یاد میں رونا دھونا ہوتا ہے، ان کے راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، پھر یہ منظر ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے ہمارا کام ہے راتوں کو یاد دلبر میں رونا، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ پھر مست ہوتا ہے وہ، مجھ کو نہ اپنا ہوش ہے نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش ہے نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کر تیرے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے فراق میں۔ تو یہ اللہ اللہ کی چاشنی ایسی لگ جاتی ہے۔ حضرت مولانا حسین وہاں بچڑا والے رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد سالکین کو فرما دیتے کہ وہ جو جتنا بیٹھ سکے بیٹھے، اور جو تھک جائے جانا چاہے تو وہ اجازت جا سکتا ہے، ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کے وہ چلا جائے، کیونکہ حضرت پھر آخری وقت میں اٹھتے تھے، پوری رات لگے ہوئے تھے، رومال ڈال کے بیٹھ جاتے، حضرت سامنے جو بھی احباب ہوتے
وہ جگہ بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں. تشکیل ہماری ہوئی تھی میاں والی کے آگے کوئی جگہ تھی, وہاں ان کے پوتے تھے, وہ ہمیں لے گئے تھے. ہماری چلے کی جماعت تھی, تشکیل کی ہماری, تو ان کی جگہ دکھانے کے لیے وہ لے گئے تھے. چھوٹی سی مسجد تھی, یہاں وہ بیٹھتے تھے حضرت. وہ وہیں پہ تفسیر پڑھنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے ہمارے استاد محترم مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ایک دفعہ آ کے ہمیں تذکرہ کیا تھا پڑھائی کے درمیان, وہ بھی وہاں کے ہو کے آئے تھے. تو وہاں پہ یہ بیٹھ جاتے تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ ان کی اتباع میں کچھ مراقبہ ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھنا ہوا. تو وہ جگہ جہاں پہ یہ ساری رات گزار دیتے تھے, اللہ اکبر, یہ چاشنی جب لگ جائے تو پھر اب ایک اٹھ کے چلا گیا, دوسرا اٹھ کے چلا, 15-20 احباب ہوتے تھے. 2-3 گھنٹے میں سب چلے جا چکے ہوتے تھے. اور حضرت جب بالکل صبح شادی کے عین آدھا گھنٹہ پہلے جب آنکھ کھولتے, 1 گھنٹہ پہلے, تو کوئی بھی نہیں مسجد میں, اکیلے ہیں. پھر نفل کی نیت باندھ لیتے. یہ تھی ان کی راتیں. جب لگ جائے, تعلق پیدا ہو جائے, تو بس. ایک صحابی نوجوان ہے, نئی شادی ہوئی ہے, کلام اللہ سے تعلق ہے, اللہ کی محبت دل میں ہے, نئی شادی ہوئی ہے, بیوی سے کہہ رہے کہ 2 رکعت پڑھ لوں. کہاں پڑھ لیں, اللہ اکبر. اب جو شروع کیا قرآن, پوری رات گزر گئی, 4, 5, 6 پارے. اذان کی آواز آ گئی, نماز ختم کی. بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے, شادی ہوئی ہے ہماری, جب میں بھول ہی گیا اللہ کی بندی, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میری شادی ہوئی ہے. جب اللہ وہ کہتے تو کیسا تعلق, سب ماں سوا سے خالی تھے. ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. سارا غیر خورج کے پھر نکل جاتا ہے, اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر گھر بار سب بھول جاتا ہے آدمی. اللہ کا تعلق جب نصیب ہو جائے. ہم رائے گنج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2 نوجوان پشتو احباب ایک کو اٹھا کے لا رہے تھے, دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا کیا ہوا, کہ ہماری سال پیدل جماعت چل رہی ہے, باقی جماعت چترال میں ہے, چترال کے پہاڑوں پہ. ہم بھی وہیں پہاڑوں پہ تھے, تو یہ ہمارا ساتھی پہاڑ سے گر گیا, اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے. ہم اس کو لائے تھے لاہور میں, آپریشن کروایا. اب یہاں پہ آئے ہیں, اور آپریشن کے بعد اس کو لے کے آئے ہیں. اب یہ حضرات نے کہا کہ بھائی آپ ان کو دوبارہ چھوڑ کے آ جاؤ اپنے مقام پر, اس کے گھر پہ. پشاور کا رہنے والا تھا, لیکن یہ رو پڑا کہ نہیں, مجھے جانا نہیں ہے واپس, مجھے سال پورا کرنا ہے. ابھی 7 مہینے ہوئے تھے جماعت کو, 5 مہینے باقی تھے. اب یہ رو پڑا کہ نہیں, اب اللہ کی لذت لگ گئی. اب پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, درد ہے, لیکن اللہ کی لذت سے آشنا ہو گیا ہے, جانے کو تیار نہیں ہے. رو رہا ہے, عشق مار کے رو رہا ہے, اللہ کے واسطے مجھے پورا کرنے دے, 5 مہینے میں پورا کر کے جاؤں گا. حضرات نے کہا کہ بھائی اس کو پھر سنبھالے گا کون؟ ان دونوں نے کہا کہ حضرت ہم دونوں نوجوان ہیں, اللہ نے صحت دی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے, آپ اجازت دے دیں, دوبارہ تشکیل پہ ہی لے جاتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, جائے لے. جب محبت لگ جائے, لذت لگ جائے, تو پھر ہر تکلیف سہنا آسان ہے, پھر مجاہدے کرنا آسان ہے.
اس وقت بھی اللہ کے فضل سے 350 جماعتیں پورے پاکستان میں پیدل چل رہی ہیں. بیرون ممالک میں بھی پیدل جماعت اس کے علاوہ ہے جو چل رہی ہیں. میرے پاکستان کے لحاظ سے میرے علم میں تھا کہ مشورے میں بات سنی تھی کہ 350 پونے 400 کے قریب جماعتیں پیدل چل رہی ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیدل جماعتوں سے دلوں کے کان کھلتے ہیں. تو ہم اگرچہ پیدل سال نہ جا سک رہے ہوں، کبھی ہم 1-2 دن ان کی زیارت کے لیے چلے جائیں، اللہ توفیق دے تو 1-2 دن کی زیارت کے لیے چلے جائیں کہ کہاں کہاں چل رہی ہے پیدل جماعت ہے، اس کا پتہ لگایا جائے. تو خیر حضرت کا بھی بیان ہے، وقت مختصر دیا گیا تھا، اسی میں بات کو ختم کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا تعلق حاصل کرنا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں خود بھی آنا ہے اور یہاں پہ ہمیں جو سیکھ کے جائیں گے تو دوسروں کو بھی سکھانا ہے. دیے سے دیا جلتا چلا جائے. یہ ذکر جو سیکھ کے جائیں گے اللہ اللہ سیکھ کے جانا ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے، گھر والوں کو اس پر لانا ہے. اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ذکر اللہ سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ آنا، اللہ کے احکامات پہ آنا، اللہ کو یاد رکھنا. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ اللہ، ایک ہے موقع محل پہ اللہ کا حکم یاد آ جائے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے، یہ ذاکر ہے. جس کو وقت پر اللہ کا حکم یاد آ جائے وہ ذاکر ہے اصل. خالی اللہ اللہ صبح سے شام تک کرتا رہا لیکن وقت پر اس کو اللہ کا حکم یاد نہیں آیا، وہ ذاکر نہیں ہے. چاہے وہ لوگوں کے ساتھ کتنے ذاکر بن چکا ہو، وہ ذاکر نہیں ہے. ذاکر وہ ہے کہ جس کو وقت پر اللہ کا حکم یاد آ جائے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا و معافیات سے بے خبر ہو کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو. اللہ کو اپنا بنا لو. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. اس دل کو میں کیا کہوں، پھر بھی اسے شوق وصال ہے. اللہ کو اپنا بنا لو.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا